کو جو کہ بنگلہ دیش کے عوام شدید غصے میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کٹھ پتلی خاتون کو ان کے قرار واقعی انجام تک پہنچایا جائے. جو حکومت وفاق میں ہوتی ہے نا، جی بی میں اور کشمیر میں اسی کی حکومت ہوتی ہے، اس میں کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر ان کی حکومت. وہ لوگ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جذباتی سے بچے تھے، انہیں بتایا کہ جو تم پتھر مار رہے ہو، آگ لگا رہے ہو، گالی دے رہے ہو، یہ اصل میں شعور ہے. عمران خان ایک ایسے مٹی کے مادھو کا نام ہے جسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور ایک خاتون ان سے اقتدار بھی لے اڑی، پارٹی بھی قابو میں کر لی، شوکت خانم بھی ان کے حصے میں آ گیا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج ایک بہت تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے. 1971 کے بعد یعنی مجیب الرحمان کی جو بیٹی ہیں شیخ حسینہ واجد، ان کو جو ہے وہ بنگلہ دیش کی عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے. یہ کیا سٹوری ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی، اور اب جو ہے وہ فیصل راٹھور کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ بن چکے ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر پاکستان کو ایک تاریخی فتح یہ ہوئی کہ پاکستان نے انڈیا سے میچ جیت کر رائزنگ سٹار میں جو ہے وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا پاکستان. اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں ٹیمیں جو ہیں ان کے درمیان اگر فائنل ہوتا ہے تو کون سی ٹیم جیتتی ہے، کیونکہ ماضی ہمارے سامنے ہے کہ انڈیا کی جو ٹیم ہے انہوں نے ٹرافی لینے سے انکار کیا تھا. اب دیکھتے ہیں، امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو ٹرافی ہے یہ پاکستان آئے گی. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کل ہم نے دیکھا کہ شاہ زیب خانزادہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک سٹور پہ موجود تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جنہوں نے ان سے بدتمیزی کی ان کا تعلق وہ یعنی یوتھیا ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے بہت سپورٹر تھے. اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ ہونا چاہیے یا غلط ہوا شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر جو ہے وہ جو اس ٹائم میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہوا ہے، یعنی بشرا بی بی کے حوالے سے جو ایک سٹوری دی اکانومسٹ نے پبلش کی ہے، اس سٹوری کے حوالے سے بات کریں گے کہ کیا اس سٹوری میں نیا کیا تھا، اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر ایک اور بڑا تاریخی فیصلہ ہونے والا ہے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے حوالے سے. 457 ڈیز یہ کیس چلا، یہ کیس کہاں تک چلا، اور آگے جو ہے اگر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا، اس تمام تر صورتحال پر بات ہوگی. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. سب سے پہلے تو عمار صاحب، آج ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہوا بنگلہ دیش میں. شیخ حسینہ واجد کو جو ہے وہ سزائے موت سنا دی گئی ہے. بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام کا فیصلہ تھا. آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بالکل سیاسی انتقام نہیں تھا، یہ اس ظلم اور جبر اور اذیت کی جو حسینہ واجد نے وہاں کے مسلمانوں کو دی، جس طرح بھارت کی ایک بہت ہی کمزور ریاست کے طور پر بنگلہ دیش کو انٹروڈیوس کرایا، جس طرح وہاں طلباء کو قتل کیا گیا، اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی سزا ہے. حسینہ واجد کے جو جرائم ہیں ان کو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بھی پھانسی ہو تو کم ہے. آپ دیکھیے صرف اسی تحریک میں دیکھ لیجئے کہ یہ کہنے کی بات ہوتی ہے 1400 نوجوان طلباء کو گولی سے اڑا دیا. حسینہ واجد وہ ہیں جو پلی ہی بھارت کی نفرت، پاکستان کی نفرت کے اوپر اور بھارت کی محبت کے اوپر. بالکل ایسا ہی ہے. بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا، ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا، لیکن اس کے بعد بنگلہ دیشیوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ بھارت کی ایک گھٹیا سی ریاست بن کر زندگی گزاریں گے. اور کس عرصے سے، کس تکلیف سے بنگلہ دیش کے عوام گزرے ہیں، لیکن حسینہ واجد کا جبر اتنا خطرناک تھا کہ بے تحاشا لوگ اپنی جان سے گئے. اس میں یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جماعت اسلامی وہ واحد جماعت تھی جس نے 1971 میں جو بنگلہ دیش اور پاکستان کی علیحدگی کی مخالفت کی تھی، اس کے جن رہنماؤں نے مخالفت کی تھی، جب وہ 90 سال کے ہو گئے، اس وقت ان کو پھانسی دی گئی، جو کہ دنیا کے کسی قانون کے تحت نہیں دی جا سکتی. اب 1400 نوجوانوں کو قتل کرنے کے بعد حسینہ واجد ملک سے بھاگ گئی ہیں، عوام کے عتاب کا سامنا نہیں کر سکی،
اور اب دیکھیے کہ وہ چھپی ہوئی بھارت میں ہے. اچھا عمار صاحب، میں اسی پوائنٹ کی طرف آؤں گی کہ اب چھپی وہ بھارت میں ہے. ان کے بیٹے کا بیان آیا، الجزیرہ کو انہوں نے انٹرویو دیا، انہوں نے کہا وہ محفوظ ہے وہاں پہ. تو اب کیونکہ وہ بھارت کی انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، تو اب یہ کیا پروسیس ہوگا، کس طرح سے ان کو بھارت سے واپس لایا جائے گا؟ دیکھیے ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک ٹریٹی ہوتی ہے جس میں آپ ایک دوسرے ممالک کے قیدیوں کو، مطلوب لوگوں کو واپس کرتے ہیں انٹرپول کے ذریعے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت نے بہت سے قیدی اس طرح برطانیہ سے اپنے ہاں واپس بلوائے میں ہیں. بالکل ایسے. یہ اگر حسینہ واجد کو، جو کہ بنگلہ دیش کے عوام شدید غصے میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کٹ پتلی خاتون کو ان کے قرار واقعی انجام تک پہنچایا جائے. 1400 لوگوں کو تو ابھی قتل کیا انہوں نے، ہر طرح سے بنگلہ دیش کے عوام کو اذیت دے رکھی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کٹہرے میں لایا جائے، بنگلہ دیش کے کسی گراؤنڈ میں انہیں پھانسی دی جائے. لیکن بھارت کی ہر درمی دیکھیے کہ وہ ویسے تو انسانی حقوق کی علمبرداری کا نعرہ لگاتے ہیں، ویسے تو سیکولرزم کا نعرہ لگاتے ہیں، ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور ریاست کے اندر مداخلت نہیں کرتے. لیکن اب جب پورا بنگلہ دیش پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہماری مجرمہ کو، ہماری قاتلہ کو واپس کریں، تو بھارت کے کان پر جوں نہیں رہی. تو پھر تو یہ اس بھارت کی سوچ کی عکاسی کر رہی ہے نا، جو مودی بھارت میں کر رہے ہیں وہی انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا. ایگزیکٹلی یہ وہی سچویشن ہو رہی ہے. حسینہ واجد جو ہیں اس کو بھارت کی گود میں دے چکی تھی بنگلہ دیش میں. بھارت کا اتنا انفلوئنس تھا کہ حکومت کے چھوٹے چھوٹے فیصلے کے لیے حسینہ واجد دلی کی جانب دیکھتی تھی، کسی ڈائریکٹر کی تعیناتی نہیں ہو سکتی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے ایسا نیٹ ورک بنایا تھا، کوئی شخص حکومت کے خلاف بات کرتا تھا تو اس کو غائب کر دیا جاتا تھا، اس کو گولیاں مار دی جاتی تھی، اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا تھا، اس کے خاندان کو اذیت دی جاتی تھی. تو یہ حسینہ واجد نے وہ چیزیں جو مودی گورنمنٹ سے سیکھی تھیں، بھارت جنتا سے سیکھی تھی. اب ساری دنیا کا پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ بھارت کے اوپر اگر وہ عالمی قوانین کی پاسداری کرتا ہے تو انہیں حسینہ واجد کو واپس کرنا پڑے گا، ورنہ پھر جو بنگلہ دیش میں جرم ہوئے ہیں ان میں بھارت بھی قصوروار سمجھا جائے. بالکل. پھر ہمارے صاحب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حسینہ واجد نے جو ہے وہ جمہوریت کا لبادہ اوڑھے، ان کی ایک آمرانہ سوچ تھی. جی بالکل، انہوں نے ایک انتہائی غیر جمہوری طرز عمل اپنایا اور اپنے اقتدار کو رکھنے کے لیے جس طرح بھی ممکن ہوا، بے شک چاہے وہ بنگلہ دیش کے طلباء کا خون کرنا پڑے، چاہے جماعت اسلامی کے 90 سالہ بزرگوں کو پھانسی دینی پڑے، انہوں نے اس اقتدار کو رکھا اور اس کے اندر صرف ایک بات کی کہ پاکستان سے نفرت اور بھارت سے محبت کا راگ الاپا. لیکن جیسے ہی وہ اقتدار سے اٹھی، جیسے ہی بنگلہ دیش کے عوام نے انہیں اٹھا کر تخت سے پھینکا، تو وہاں پر دو جذبے ہیں، ایک بے انتہا پاکستان سے محبت کا اور دوسرا بھارت سے بے انتہا نفرت کا. اچھا عمار صاحب، اب ذرا کشمیر والے الیکشنز کی طرف آتے ہیں. کشمیر میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا عدم اعتماد انوار الحق صاحب پہ آئی، اور اب جو ہے وہ فیصل راٹھور جو ہیں وہ وزیر اعظم نامزد ہو چکے ہیں. غالباً یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 36 ووٹ لیے ہیں، 2 پی ٹی آئی نون لیگ کے لوگوں نے 2 لوگوں نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا اور پی ٹی آئی کے لوگ آئے نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی کامیابی ہے ان کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے وہاں پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بات اس نہج تک پہنچنی نہیں چاہیے تھی. انوار الحق صاحب جو ہیں ان کو اگر پتہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی تو انہیں تحریک عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا، استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. وہ باعزت طریقہ ہے. لیکن ان کی سوچ کیا تھی؟ کچھ ان کے قریبی ذرائع بتاتے ہیں ان کی سوچ یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان والا تجربہ دیکھا ہوا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پہ لوگ یہاں پہ کس طرح کا فساد کریٹ کرتے ہیں، آئین توڑ دیتے ہیں، اسمبلیوں کا جو تقدس ہے پامال کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ہونے دیں، اس کے بعد میں وزارت عظمیٰ چھوڑ دوں گا. لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک عدم اعتماد اور اس کے نتائج سلیقے سے، کرینے سے بھی برداشت کیے جا سکتے ہیں. فیصل راٹھور صاحب نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، نوجوان آدمی ہیں، ایک سیاسی خانوادے سے ان کا تعلق ہے. ان کے والد ممتاز راٹھور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، اور وہ آزاد کشمیر کے صدر رہ چکے ہیں. ان کی والدہ وزیر بھی رہ چکی ہیں اور پیپلز پارٹی کشمیر کی صدر بھی رہ چکی ہیں. اور یہ پیپلز پارٹی کے بڑے مخلص لوگ ہیں. ممتاز راٹھور نے بے نظیر بھٹو کو اس وقت گارڈ آف آنر دیا تھا جب وہ وزیر اعظم نہیں تھی، اور بہت سارے مقدمات ان پہ چل رہے تھے. اس پہ پاکستان میں بڑا کہا یہ جاتا ہے بالکل کہ کشمیر میں پیپلز پارٹی کے بانی ان کے والد تھے. جی ہاں، اس کے بارے میں تو میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انوار الحق صاحب اچھے آدمی تھے. لیکن
وہ لوگوں کو کنسیشن اس طرح نہیں دیتے تھے. فیصل راٹھور صاحب کی شخصیت میں یہ بات ہے کہ وہ سب کو ملا کر چلنا جانتے ہیں. تو وہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے اختلافات تھے وہ مجھے توقع ہے کہ فیصل راٹھور کے دور حکومت میں ختم ہو جائیں گے. اب یہ سوال بنتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کو ووٹ ڈالا لیکن اپوزیشن میں بیٹھے, اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن بڑی واضح ہے. راجہ فاروق حیدر جو ہیں بڑے تگڑے امیدوار ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ دسمبر میں دوبارہ الیکشن ہو جانے 4 مہینے رہ گئے ہیں, ان کی حکومت 4 مہینے کی ہے, اور نون لیگ نے مارچ میں الیکشن جیت کر اپنی حکومت بنانی ہے, وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے نون لیگ بنا لے گی دوبارہ سے حکومت؟ بڑی ایزیلی بنا لے گی. اگر فیصل راٹھور صاحب نے اچھا ڈیلیور کیا تو ایون دین جو حکومت وفاق میں ہوتی ہے نا, جی بی میں اور کشمیر میں اسی کی حکومت ہوتی ہے, اس میں کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے, لہٰذا وہاں پر ان کی حکومت. چلیں ہماری طرف سے گڈ لک ہے ان کو کہ وہ اچھا کام کرے. اچھا ہمارے صاحب پاکستان کے لیے بھی بڑی ایک اچھی خبر ہے جس کا سب کو انتظار ہے. رائزنگ سٹارز جو ہیں اس میں یہ میچ چل رہے تھے اور پاکستان نے جو ہے وہ انڈیا سے میچ جیت لیا. کتنی بڑی کامیابی سمجھتے ہیں؟ بھارت میں آج بھی صف ماتم ہوگا. جی اصل میں نا پاکستانی آج کل کیا کام کر رہے ہیں, ہر روز بھارت میں صف ماتم بالکل ایسا ہی ہوتی ہے. کبھی انہیں شکست جنگ میدان کے میدان جنگ میں ہوتی ہے, اور کبھی وہ اپنی ٹرافی وصول نہیں کر پاتے. تو وہ ان کا رویہ خود ان پر آشکار ہوتا جا رہا ہے, اور نفرت کا جو بیج بویا تھا اب اس کے زخم وہ خود کھا رہے ہیں. ابھی یہ جو رائزنگ سٹار نے پرفارم کیا ہے, یہ پاکستان کے ینگ لوگ ہیں, بہت اچھے ٹیلنٹڈ بچے ہیں. ان میں سے بہت ساروں کی جگہ اس وقت بنتی ہے قومی ٹیم میں. ہماری قومی ٹیم میں ظاہر ہے جو اب کھلاڑی ابھی تو قومی ٹیم بھی اچھا پرفارم کر رہی ہے. ہاں, ابھی جو کھلاڑی جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کو اب جگہ چھوڑ کے ان بچوں کو چانس دینا چاہیے. خاص طور پہ ماس صداقت کے پی کے سے ان کا تعلق ہے, بڑا زبردست انہوں نے پرفارم کیا. اس میچ کے جیتنے میں ان کا بڑا رول ہے. اچھا, لیکن اب اس میں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت فائنل میں پہنچ جائے, پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا اور پہلی ٹیم ہے جو سیمی فائنل میں پہنچی. ایک دفعہ پھر بھارت اور پاکستان کا مقابلہ ہونے کا امکان ہے. اچھا, اللہ کرے کہ پاکستان پھر شکست دے بھارت کو, لیکن اگر بھارت فائنل جیت جاتا ہے تو ٹرافی تو محسن نقوی صاحب سے ہی لینی ہے, اور انہوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم ٹرافی لیں گے ہی نہیں محسن نقوی صاحب سے. تو پھر اس کا مطلب ہے ٹرافیاں ساری پاکستان آ رہی ہیں. اس دفعہ بھی ٹرافی پاکستان ہی آئے گی, اور لیکن وہ جیت کے ساتھ آئے گی. بالکل انشاءاللہ ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے. یہ بچے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اور چونکہ انہوں نے بھارت کو پچھاڑا ہے اس وجہ سے ہمیں ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے. ہم تو دعا گو ہیں اپنی ٹیم کے لیے, اللہ کرے کہ اچھا پرفارم کریں. اچھا ہمارے صاحب اب ہم ذرا تھوڑی اپنی صحافت کے حوالے سے بات کر لیں. صحافت میں جو بھی صحافی ذرا ہمیں لگتا ہے کہ بڑا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ جو ہے وہ سٹوریز کرتا ہے. شاہزیب خان زادہ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. تو وہ کہیں شاپنگ سٹور میں تھے, اپنی اہلیہ کے ساتھ موجود تھے. وہاں ایک بندے نے آ کے ان سے بدتمیزی شروع کر دی کہ آپ نے جو ہے وہ بشرا بیگم کے خلاف یہ سٹوریز کی, آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ فوٹیج سب کے سامنے موجود ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے کو گرفتار کر کر سزا دینی چاہیے اور ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے؟ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا بہت سے جرنلسٹ کے ساتھ بدتمیزیاں ہوتی رہیں. اچھا, شاہزیب خانزادہ میرے خیال میں سب سے زیادہ انبائسڈ جو امپورٹنٹ اینکر ہے نا, اس میں شاہزیب خانزادہ سر فہرست ہے. وہ ہمیشہ دونوں سائڈوں کا موقف لیتے ہیں, پی ٹی آئی کا موقف بھی بڑی دلیری کے ساتھ بیان کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا, اور یہ تو اب ٹرینڈ بن گیا ہے, آپ موبائل آن کریں, کسی کو گالی دیں اور اس کے بعد اسے وائرل کرتے ہیں. شاہزیب خان اور آدمی اپنی فیملی کے ساتھ ہو تو ان کے لیے تو بہت سخت الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ ایسے بدتمیز لوگوں کو سزا تو ملنی چاہیے, لیکن ان کو وہاں پر ٹھکائی شکائی بھی ہونی چاہیے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اب یہ ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے. یہ اس شعور کا نتیجہ ہے جو عمران خان صاحب نے لوگوں کو بانٹا ہے. یہ واقعہ صرف شاہزیب خانزادہ کے ساتھ نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے بے نظیر شاہ صاحبہ ہیں, ان کی اے آئی سے بڑی نازیبا تصاویر بنا دی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ آسمہ شیرازی کے حوالے سے کس قدر غلیظ قسم کے ٹرینڈز بنتے رہے. عرفان صدیقی صاحب جو کہ حکومت کے سینیٹر بھی تھے لیکن بنیادی طور پر کالمسٹ جرنلسٹ تھے, ان کے انتقال پر جو کچھ کیا گیا, دیکھیے اب نہ اس میں یہ سمجھتا ہوں عطا نے بھی کہا, ہر ایک بندے نے کہا, اس کی مذمت کی,
لیکن اب اس کے اوپر کچھ سیریس ایکشن ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا شعور، اب اس کی کوئی تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. احمق لوگوں کو اگر آپ یہ بتا دیں کہ ان کی حماقت شعور ہے تو وہ اسے شعور ہی سمجھتے ہیں. وہ لوگ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، جذباتی سے بچے تھے، انہیں بتایا کہ جو تم پتھر مار رہے ہو، آگ لگا رہے ہو، گالی دے رہے ہو، یہ اصل میں شعور ہے. ایک طرف تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ شعور نہیں ہے، حماقتیں ہیں، جرم ہے اور اس کی سزا ہونی چاہیے. دوسری جانب ریاست کا بھی اب کنٹرول ہونا چاہیے سائبر کرائم کے حوالے سے. آپ دیکھیے کہ کسی کے بھی حوالے سے کوئی بھی ٹویٹ کرتا ہے، نیچے 10,000 لوگ گالی دیتے ہیں، تو دنیا میں اس کی سزا ہے. ہمارے ہاں سائبر کرائمز کے حوالے سے اب عدالتیں سپیڈی کورٹس بننی چاہیے جو دنوں میں نہیں گھنٹوں میں فیصلہ کریں. برطانیہ میں اسی طرح ہوا، کسی نے لائک ری ٹویٹ بھی کیا، اس سے 2 سال کی سزا ہوئی. جب تک وہ سسٹم نہیں بنے گا تب تک یہ بات ختم نہیں ہوگی. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور اس ملک میں صحافت دشوار سے دشوار تر ہوتی جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب عطا طاہر صاحب کو بھی جو ہے وہ اس پہ کام کرنا چاہیے. باقی جتنے ہم نے، کیونکہ آپ نے کہا کہ سائبر کرائم کے جو کیسز ہیں وہ مزید تیز سے تیز تر ہونے چاہیے. عمار صاحب اب ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ دی اکانومسٹ نے ایک رپورٹ آئی، اس میں بشریٰ تسکین صاحبہ نے اس کو لکھا اور انہوں نے سارا بتایا کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ جنات کے تھرو جادو، اور عمران خان صاحب اس انفلوئنس میں تھے. یہ تو عمار صاحب اس رپورٹ کو آنے سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم سب کے سامنے تھی یہ چیزیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کے انفلوئنس میں تھے. پھر اس میں نیا کیا تھا؟ اچھا، ایک پہلی تو بات یہ کہ بشریٰ تسکین صاحبہ نے یہ رپورٹ نہیں لکھی، انہوں نے معاونت کی ہے اور ان کے ساتھ اوون بینٹ جونز نے مل کر یہ تحریک کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر رپورٹ بشریٰ بی بی کے حق میں پچ کی گئی تھی. یہ رپورٹ اس لیے پچ کی گئی تھی کہ جب بشریٰ بی بی نے ایک ریلی سے خطاب کیا، پشاور سے لے کے چلی علی امین گنڈا پور سے، تو اس وقت ان کا جو حوصلہ تھا، ان کا جو جذبہ تھا، ان کا جو پروفائل تھا، مڈل کلاس سے ایک خاتون تعلق رکھتی ہیں، اور انہوں نے جس طرح ترقی کی اور پھر وہ ایک ریلی کو، عوامی ریلی کو لیڈ کر رہی تھی، اس کے اوپر ان کا پروفائل پچ کیا گیا. اچھا، اب ہمارے پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں اس میں سے نیگیٹو باتیں نکال رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اکانومسٹ کو پیسے دے کے، لفافے دے کے یہ خبر لکھائی ہے. اکانومسٹ اتنا بڑا ادارہ ہے ہمارے سب، کیسے پاسبل ہے یہ؟ اکانومسٹ میں اس طرح نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی اکانومسٹ بعض اوقات اپنے رپورٹر کا نام بھی نہیں چھاپتا، بائی لائن بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کے رپورٹر کے حوالے سے بات نہ ہو. 7-8 مہینے اسٹوری پہ کام ہوا، 200 لوگوں کا انٹرویو ہوا اور ہر شخص کا، مثلا جہانگیر ترین کا، جو ہے خاور مانکا کا، اس کسائز تک کا جو کالے بکرے دیتا تھا، یہ اب اگر ان کا پرسنالٹی پروفائل ہے تو یہ کرنا چاہیے تھا. عمار صاحب اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ، ان کی بشریٰ تسکین صاحبہ سے 3 گھنٹے ملاقات رہی اس انٹرویو کے حوالے سے. جی، انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کیا. تو یہ پہلی بات تو یہ امپریشن ختم ہونا چاہیے کہ یہ عمران بشریٰ بی بی کے خلاف سٹوری تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی نے لکھوائی ہے. کوئی ایسا لکھوا سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اکانومسٹ کی سٹوری ہے، کسی اور روزنامہ لوٹ کی سٹوری نہیں ہے. اور پورے فیکٹس کے ساتھ انہوں نے پیش کیا، ہر آرگومنٹ کا کاؤنٹر آرگومنٹ لازمی لیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کے بعد نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ تمام تر سوالات کے جواب دینے کے بعد اگر یہ لگتا ہے کہ وہ جنات پہ یقین رکھتی ہیں، وہ جادو ٹونے پہ یقین رکھتی ہیں اور عمران خان اس کے زیر اثر تھے، تو یہ نتیجہ ہے. اس کو آپ بدل نہیں سکتے. یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ کسی نے آپ کے خلاف کوئی چنگاری نہیں لگائی. یہ حقیقت ہے، اسے ایکسیپٹ کریں. اور اس مہان بزدار کی تعیناتی سے بڑا سچ کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی تو وہ لگائے گئے. اور عمران خان دیکھیں، مجھے تو اس میں یہ بھی لگتا ہے، دیکھیں اس میں مجھے کیا لگتا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اس میں عمران خان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے کہ عمران خان ایک ایسے مٹی کے مادھو کا نام ہے جسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اور ایک خاتون ان سے اقتدار بھی لے اڑی، پارٹی بھی قابو میں کر لی، شوکت خانم بھی ان کے حصے میں آ گیا. ایسا نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں عمران خان، جنرل فیض حمید، بشریٰ بی بی، تینوں اس میں قصور. پھر عمار صاحب یہ بھی ہے کہ بشریٰ بی بی کا کہا جاتا ہے کہ ان کے ایجنسیوں سے رابطے بھی تھے، اور باقی فیض حمید صاحب کا نام بھی آتا ہے، سر بالکل اوپنلی آتا ہے یہ نام. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کے انفلوئنس میں تھے؟ یہ سب کچھ خان صاحب کے اپنے زیر اثر ہوتا رہا ہے. دیکھیے، میں تو نہیں مانتا اس بات کو، اور میری بشریٰ تسکین صاحبہ سے ملاقات ہوگی تو میں ان سے ضرور سوال کروں گا کہ آپ نے یہ اپنی سٹوری میں پروو کیا کہ عمران خان صاحب کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اور وہ جو ہے بشریٰ بی بی سارا نظام چلا رہی تھی.
ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو پتا ہو یہ جو نیکسٹ فیض حمید اور بشرا بی بی کا نیکسس ہوگا، لیکن چونکہ اس کا فائدہ عمران خان کو ہو رہا تھا، عمران خان کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے فائدہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے فائدہ حاصل کیا. عمران خان ہمیشہ سے خود غرض آدمی کے طور پر معروف ہے. قومی کرکٹ ٹیم سے لے کر آخر تک، مطلب آپ کو یاد ہے ورلڈ کپ کے بعد جو عمران خان نے تقریر کی تھی، آج تک لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس ورلڈ کپ میں ٹیم کے کپتان عمران خان تھے، لیکن ساری ٹیم کی محنت سے جیتے تھے. ایک لفظ پوری ٹیم کی محنت کے بارے میں نہیں کہا تھا. وہ تو اپنی ٹیم کے بارے میں ابھی بھی نہیں کہتے. ہاں، تو وہ کہتے ہیں میں نے ورلڈ کپ جیتا. انہوں نے جیتا. اس ورلڈ کپ میں ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں تھی. وسیم اکرم تھے، جاوید میانداد تھے اور پلیئر تھے، انہوں نے جیتا تھا ورلڈ کپ، لیکن کریڈٹ عمران خان صاحب نے لیا. تو ہو سکتا ہے، یہ اب تھیوری ہے نا کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو. عمار صاحب پھر وہ ساری پارٹی جو ہے وہ وکلا سے بھری پڑی ہے، تو ٹھیک ہے جا کے اس کو چیلنج کریں. بالکل فوری طور پہ. یہ دیکھیں، یہ تو بڑی بچت ہو گئی ہے. پاکستان میں تو آپ کو حد تک عزت کا کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، تو وہاں پر ہو جاتا ہے. ایئر وائی کو جرمانہ ہوا، ابھی 92 کو جرمانہ ہوا، ہونے چاہیے پاکستان میں بھی ہونے چاہیے. فوری طور پر انگلینڈ میں جا کر کوئی کیس کرتے ہیں اس کے خلاف اور اربوں ڈالر کمائیں. بالکل اس سے اچھی اپرچونٹی کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل ایسے بالکل. اب وہ ذرا جنرل فیض حمید کا اور بشرا بی بی کا جو نیکسس تھا اس حوالے سے بھی ذرا بات کر لیں. اب جو ہے وہ فیض حمید صاحب کا جو کورٹ مارشل چل رہا تھا، ہمارے سب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں فیصلہ آ سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ 457 دن جو ہے وہ اس کیس کی سماعت جاری رہی. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے صاحب جب یہ ڈیسیژن آئے گا، یا تو اس میں عمران خان صاحب کے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جنرل باجوہ، شاہد حقان عباسی، عمران خان صاحب، جنرل باجوہ نے ان کو کہا کہ آپ ایز این وٹنس باکس آئیں، لیکن جنرل باجوہ ایز این وٹنس باکس نہیں گئے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جب فیصلہ آئے گا تو یا خان صاحب کو ریلیف ہوگا یا جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کو سزا ہو جائے گی؟ از اٹ پاسبل؟ میرے خیال میں دونوں کو کوئی ریلیف نہیں ہوگا. دونوں کے جرائم بڑے واضح ہیں اور توشاخانہ کیس بھی بڑا واضح ہے. جنرل فیض حمید کے خلاف وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی والی بات ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چکی نہیں ہے. پھر سیاست میں ان کی مداخلت، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی محبت، یہ ساری باتیں بہت. اور اس میں ایک اور الزام ایڈ ہو گیا ہے کہ بشرا بی بی کے تھرو وہ نظام حکومت بھی چلا رہے تھے. تو باتیں تو بڑی کلیئر ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا پشاور میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بھی اس طرح کا سوال ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ تو جلدی انصاف کی بات کرتے ہیں، تو اس کیس کو تو بہت عرصہ گزر گیا. تو انہوں نے کہا یہ کیس صرف ایک عام شخص کا نہیں ہے، یہ ایک جرنل کا ہے، اور یہ ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، یہ بہت سینسٹیو پوزیشن پہ رہے ہیں. ان کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے ریپرکشنس اور ہوں گے. تو ہم اپنے ہر طرح سے اپنی قانونی عدالتی کارروائیاں پوری کر رہے ہیں. دوسرا کہ 2 دن میں فیصلہ آتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ 2 دن میں فیصلہ آتا ہے. اس طرح کی باتیں بہت دفعہ ہو چکی ہیں، 1 ہفتے میں آ رہا ہے، 10 دن میں آ رہا ہے، لیکن اتنے آرام سے آتا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم. ملکی سیاست پہ کوئی اس فیصلے کا اثر پڑے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اب سیاست اور نہج پر پہنچ گئی ہے. اب معاملات سارے کنٹرول میں آ چکے ہیں. ریاست کی گرفت نظام پر مضبوط ہو چکی ہے. ہم بھی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. فیصلہ آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.